أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. یقیناً اللہ جل شانہ ان مومنین سے راضی ہیں، خوش ہیں جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر اطمینان ڈال دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریبی فتح کا بدلہ دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ایسی بہت ساری غنیمتوں کا بدلہ دیا جسے وہ عن قریب حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ما قبل میں بتایا جا چکا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح مصالحت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی جانب اپنا سفیر اور ایلچی بنا کر روانہ فرمایا تھا، اور جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو کسی طرح سے غلط خبر پھیل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قریش کا مقابلہ کرنے اور موت تک جہاد کرنے کی بیعت لی۔ ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے بیعت لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیعت لی۔ تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اسی آیت کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں آیا لقد رضی اللہ جل شانہ خوش ہیں، راضی ہیں ان مؤمنین سے۔ معلوم ہوا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام سے اللہ جل شانہ راضی ہیں، اور اللہ کی رضامندی یہ جنت کے حصول کی علامت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمام بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ان کی فضیلت بیعت میں نہ شریک ہونے والے اصحاب پر، صحابہ کرام پر واضح اور ظاہر ہے۔ تو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ مومنین جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، وہ درخت تھا درخت سمورہ، یعنی کیکر کا درخت جسے ببول بھی کہتے ہیں۔ اس ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگلے سال جب عمرۃ القضاء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر سے گزرے اور اس درخت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ درخت ان لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو گیا
اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ درخت کیکر کے نیچے لوگوں نے مسجد بنا لی ہے اور وہاں نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو بت پرستی کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ تو بہرحال اس وقت جو صحابہ کرام تھے، راجح قول کے مطابق 1500 صحابہ کرام تھے، اور یہی 1500 صحابہ کرام غزوہ خیبر میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ تو تمام لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، لیکن یہاں بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں صاف ظاہر باہر ہو گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی چاہتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے راضی اور خوش ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک تو فوری انعام عطا فرمایا کہ سکینہ ان کے دلوں پر نازل فرمایا۔ ورنہ آدمی جب کسی کے ساتھ لڑائی بڑھائی اور جنگ کی کیفیت رہتی ہے تو کتنا پریشان حال رہتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مشرکین مکہ اور یہود ہر طرف دشمن ہونے کے باوجود آپ کے صحابہ کرام بالکل مطمئن اور جمع خاطر تھے، آپ کے ذہنوں میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اثاب یصیب اثابۃ بافعال سے اس کے معنی آتے ہیں ثواب دینا، بدلہ دینا، اور ان کو فتح قریب سے مراد یہ فتح خیبر ہے، اس لیے کہ حدیبیہ سے واپس آئے اور پھر اللہ کا حکم ہوا اور صحابہ کرام خیبر کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خیبر سے بہت ساری غنیمتیں مسلمانوں کو دلوائی، ومغانم کثیرۃ یأخذونها۔ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر اور زبردست حکمت والے ہیں، تو اللہ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہاں حدیبیہ میں بظاہر مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن اس شکست کے ضمن میں فتح اور کامیابی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دلوایا۔